الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال تعالى في موضع آخر إنما أموالكم وأولادكم فتنة. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اسی اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو ایمان جیسی دولت سے نوازا۔ اس کے ایمان جیسی دولت سے نوازنے کی وجہ سے ہم ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے، اسی کے سامنے رکوع کرنے والے، اسی کے سامنے سجدہ کرنے والے ہم کو اللہ نے بنایا۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو کامل نمونہ بنا کر، اسوہ حسنہ بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ سامعین کرام، آج ہم اس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس مختصر سے وقت میں ہمارا ٹاپک ہے مال کب کامیابی ہوتا ہے اور کب تباہی ہوتا ہے۔ ہم نے اس ٹاپک انتخاب اس لیے کر رکھا ہے کہ ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں لوگوں کے پاس رشتوں سے بڑھ کر مال ہے، دوستی سے بڑھ کر مال ہے، اپنی نمازوں سے بڑھ کر مال ہے، اپنے جتنے بھی تعلقات ہیں ان تمام تعلقات سے بڑھ کر مال ہے۔ نوکری ہے تو سمجھتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، بڑا جو ہے یعنی کاروبار ہے تو سمجھتا ہے کہ ہاں بہتر ہے۔ تو مال کے سامنے کی ساری چیزوں کی ویلیو دھیرے دھیرے کم ہوتی جا رہی ہے۔
اگر کسی کے پاس یہ ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب انسان ہوں، اگرچہ کہ میرے پرانے بچپن کے دوست چھوٹ جائیں کوئی پرواہ کی بات نہیں، میرے قریب رشتہ دار چھوٹ جائیں کوئی پرواہ کی بات نہیں، میرے پرانے ساتھی چھوٹ جائیں کوئی پرواہ کی بات نہیں، میرے محلے کے ساتھی چھوٹ جائیں کوئی پرواہ کی بات نہیں، سب کچھ چھوڑ دیں تو بھی اس کو بڑا زیادہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ مطمئن رہتا ہے۔ ایسے دور میں، ایسے حالات میں ہم نے مناسب سمجھا کہ اس مال کی محبت میں جو ہم لوگ دھیرے دھیرے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اس مال کو کیا ہم کامیابی کا ذریعہ بنا سکتے ہیں یا پھر تباہی کا ذریعہ بنا سکتے ہیں؟ اگر ہم نے تھوڑا سا غور کر لیا تو اسی مال کو اگر ہم چاہیں تو ہم کامیابی کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، اور اگر ہم نے نہ سمجھی سے کام لیا، تھوڑا سا توجہ نہیں دیا، تو پھر یہی مال ہمیں تباہی کے راستے پر لے جا سکتا ہے۔ تو اسی پس منظر میں ہم نے اس عنوان کا انتخاب کر رکھا ہے، اور مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جہاں ماں باپ نعمت ہیں، بھائی بہن نعمت ہیں، اور جو ہے دوست احباب نعمت ہیں، بیوی نعمت ہے، بچے نعمت ہیں، سب نعمتیں نا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو بھی نعمت قرار دے رکھا ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور اللہ نے انسان کی سائیکولوجی کو بتاتے ہوئے کہا کہ اس کے دل میں مال سے بے تحاشا محبت ہم نے ڈال رکھا ہے، کہ فطری طور پر مال سے محبت کرتا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، اور پھر اللہ نے کہا کہ دیکھو تمہاری طرف ایک طرف مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، یہ دونوں کے دونوں تمہارے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے۔ یہ دونوں کی دونوں چیزیں ہم نے دے رکھا ہے نا، یہ امتحان ہے تمہارا کہ تم اس کو کیسے استعمال کرو گے، کیسے صدقہ جاریہ بنو گے۔ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو سارے عمل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ صدقۃ جاریہ، جو مال اس نے خرچ کر رکھا تھا نا، وہی مال اس کا صدقہ جاریہ بننے والا ہے۔ او ولد ينتفع، او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ دعائیں کر لگ جاتی ہے۔ تو یہ دونوں کے دونوں بھی ہمارے مرنے کے بعد کام آنے والے ہیں۔ مال بھی کام آ سکتا ہے، اولاد بھی کام آ سکتے ہیں، بشرطے کہ مال کو اس کے صحیح جگہ پر پہنچایا جائے تو مال صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ اگر ہم نے مال کو غلط جگہ رکھا، غلط جگہ خرچ کیا، غلط جگہ استعمال کیا، تو پھر وہ مال صدقہ جاریہ نہیں بنتا بلکہ وبال جان بن سکتا ہے۔ اگر ہم نے اولاد کو نیک بنایا، صالح بنایا، تو یہ اولاد ہمارے مرنے کے بعد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کی دعا کر سکتی ہے۔ اور اگر ہم نے صحیح تربیت نہیں کی، چھوڑ دیا اپنی حالت پر، یا اسکول پر بھروسہ کر کے چھوڑ دیا، یا سوسائٹی پر بھروسہ کر کے چھوڑ دیا، تو یاد رکھو یہ اولاد ہماری صدقہ جاریہ نہیں بنے گی بلکہ ہمارے مرنے کے بعد وبال بن سکتی ہے، ہماری پراپرٹی کو بیچ کے کھانے والی بن جاتی ہے، اور پورا کا پورا کاروبار تباہ کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ اس صورت میں ہم ذرا دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال کے بارے میں کہا، ہاں اگر کسی کے پاس مال ہے، لا حسد الا فی اثنتین، کسی آدمی کو دیکھ کر آپ رشک کرتے ہو تو وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے مال عطا کر رکھا ہے، اور وہ مال کو لے کر فسلتہ، اور اس مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا کوئی آدمی ہے، اس کو دیکھ کر رشک کر سکتے ہو، کاش اللہ مجھے بھی اگر مال دیا ہوتا تو میں بھی ایسے کرتا۔ وہ مالدار آدمی جو اپنے مال کو اچھی جگہ خرچ کر رہا ہے، فَسَلَّتَهُ فِي الْحَقِّ، اور حق میں خرچ کر رہا ہے، تو اس کو دیکھ کر ہم رشک کر سکتے، کاش اگر اللہ مجھے بھی دیا ہوتا نا تو میں ایسے کام کرتا۔ تو اس کو رشک کرنے کا یہاں پر حکم دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ تاجر حضرات ایسے ہوں گے جو انبیاء کے ساتھ، جن کا جو حساب کتاب ہونے والا ہے، شہداء کے ساتھ ہونے والا ہے، صالحین کے ساتھ ہونے والا ہے، بڑے بڑے تاجر ہوں گے،
بڑے بڑے کاروباری ہوں گے، اور لیکن اتنے بڑے کاروباری ہونے کے بعد، اتنے بڑے بزنس مین ہونے کے بعد بھی وہ پیغمبروں کے بازو بیٹھے ہوئے ہوں گے حشر کے میدان میں، نبیوں کے بازو بیٹھے ہوئے ہوں گے، صالحین کے بازو بیٹھے ہوئے ہوں گے، صدیقین کے بازو بیٹھے ہوئے ہوں گے. کہا جائے گا کہ بھائی یہ مالدار اتنا بڑا کیسے بن گیا، اتنا بڑا مرتبہ کیسے ملا؟ اس نے اپنی تجارت میں سچائی کو اور امانت داری کو اپنایا تھا. اگر کوئی آدمی سچائی کو اپناتا ہے، تجارت میں امانت داری کو اپناتا آدمی، تو اللہ اس کو نبیوں کے برابر اس کا مقام عطا کرنے والا ہے. تو گویا مال فی نفسہ ہی غلط نہیں، مال فی نفسہ ہی حرام نہیں. جس کے پاس مال ہے وہ خراب ایسا نہیں ہو سکتا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس اتنا مال تھا، اللہ نے کتنا مال دیا تھا ماشاءاللہ. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بکریاں چرانے والے نوکر 5000 کی تعداد میں تھے ماشاءاللہ. عثمان غنی کے بکریاں چرانے والے نوکر کی تعداد 5000 تھی. کتنا بڑا اللہ نے ان کو مال دے رکھا تھا ماشاءاللہ. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے جانے کی باری آ رہی ہے، اور مدینہ میں جانے کے بعد وہاں پر مدینہ میں مسلمانوں کو پانی نہیں مل رہا تھا. پورے کے پورے مدینہ میں مسلمان پانی کے لیے ترستے تھے، پورے مدینہ کے لوگ پانی کے لیے ترستے تھے. ایک کنواں تھا، اور وہ کنواں بھی یہودی کے پاس تھا، اور وہ پانی بیچا کرتا تھا. 1400 سال پہلے بھی پانی بیچتے تھے لوگ، وہ یہودی پانی کو بیچا کرتا تھا. تو مدینے والے پریشان حال تھے کہ کیا کرنا ہے، اور وہ یہودی مسلمانوں کو بیچتا بھی نہیں تھا. عام لوگوں کو بیچتا تھا لیکن مسلمانوں کو بیچتا بھی نہیں تھا. مسلمان پانی دے کر لینا، پیسے دے کر پانی لینا چاہیں تو بھی نہیں لے سکتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو مسلمانوں کے پانی کا انتظام کرے؟ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کے اللہ کے رسول، میں مدینے والوں کے لیے پانی کا انتظام کرنے والا ہوں. یہ مال کیسے کام آ رہا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے عطا کردہ مال کو مسلمانوں کے لیے پانی پلانے میں لگا دیا. اور یہودی کے پاس جاتے کہتے کہ بھائی تم جو ہے کنواں میں آپ سے خریدنا چاہتا ہوں. وہ کہتا کہ نہیں، میں کنواں نہیں بیچنے والا ہوں، میں کنواں نہیں بیچنے والا ہوں. کیا لیتے لے لو، آپ کیا چاہتے لے لو. تو اس نے کہا میں آدھا کنواں بیچوں گا. کہا ٹھیک ہے، آدھا کنواں پہ جو ہے میں لے لوں گا. کہا آدھا کنواں کیسے؟ یہودی نے کہا کہ دیکھو آدھا کنواں کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن تم لوگ پانی لو گے اور ایک دن میں پانی لوں گا. ایک دن تم پانی لو گے، ایک دن میں پانی لوں گا. تو عثمان نے کہا بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. ایک دن پانی آپ لینا اور ایک دن پانی ہم لے لیں گے، مسلمان سب جو ہے پانی لے لیں گے. تو بات طے ہوئی، پیسے دے دیے، اور کنواں جو ہے یعنی مسلمانوں کو آدھا حوالے کیا گیا. جب مسلمانوں کی باری آتی تھی تو جو ہے یعنی سارے کے سارے مدینے والوں کو فری میں پانی دیا جاتا تھا. جب یہودی کی باری آتی تھی تو بیچنے بیٹھ جاتا تھا. جب بیچنے بیٹھ جاتا تو کوئی بھی نہیں لینے آ رہا. کیوں؟ دوسرے دن عثمان غنی کی باری آتی سب کو فری پانی ملنے والا ہے. تو سارے کے سارے مدینے کے مسلم، غیر مسلم، فلاں فلاں، یہودی، عیسائی، سارے کے سارے لوگوں نے اس یہودی کے دن یعنی پانی لینا بند کر دیا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی باری کے دن پانی لینا شروع کیا. یہودی پریشان ہو گیا کہ بھائی جب میں بیچنے بیٹھا ہوں تو کوئی پانی لینے تیار نہیں ہے، اور جب آپ کی باری آتی ہے سب لوگ پانی جو ہے فری میں لے رہے ہیں. تو اس نے کہا اب آدھا کنواں میں کوئی بیچنے والا ہوں میں، آدھا کنواں وہ بھی خرید لو آپ لوگ. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ آدھا کنواں پھر خریدا اور پورے کی پوری مدینے والوں کو فری کر کے چھوڑا. تو حضرت عثمان غنی کے پاس اللہ نے مال عطا کیا تو مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو پانی پلانے میں صرف کیا. جب مسجد کی تعمیر کی بات آئی، توسیع کی بات آئی تو آپ نے کہا میرا مال حاضر ہے. جب جنگ تبوک میں جانے کی باری آئی تو عثمان غنی نے کہا میرا مال حاضر ہے. 1200 بلکہ 950 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ حوالے کر دیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے. یہ مال انہوں نے اچھائی میں خرچ کیا تو یہ مال ان کی کامیابی کا ذریعہ بن رہا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جنگ جو ہے یعنی ہجرت کر کے جا رہے ہیں وہ صدیق، تو گھر میں سے 5000 دینار لے لیے، 5000 دینار گھر میں تھے وہ سب اٹھا لیا اور ہجرت کے کرتے ہوئے اللہ کے رسول کے ساتھ پیسے لے کے نکل گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے والد صاحب ابو قحافہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ انہوں نے اپنی پوتریوں سے کہا، پوتریوں سے مراد عثمان ابوبکر صدیق کے بچوں سے کہا کہ بیٹا دیکھو تمہارا بابا پورا مال لے کے چلے گا کیا، دیکھو چیک کرو ذرا۔ دادا کہہ رہے ہیں پوتروں سے پوتریوں سے کہ تمہارا جو ہے باپ پورا مال لے کر گیا کہ ذرا دیکھو آپ وہ بیٹیاں کیسی تھیں۔ اسماء رضی اللہ عنہا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے دیکھا ہمارے دادا جو ہے پیسوں کے بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں، پیسے 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 بہت بولتے رہتے ہیں، ہمارے ابو جو لے کر کے پورے پیسے فکر مند رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک پلیٹ لیا اور اس میں جو ہے کنکر بھر دیا، اوپر پتھر جو ہے اوپر جو ہے کپڑا ڈال دیا۔ دادا سے لا کر کہا کہ دیکھو دادا ابو نے بہت سارے پیسے اڑ گئے، ابو نابینا تھے، بہت ضعیف ہو چکے تھے، بہت کمزور ہو چکے تھے۔ پوتریوں نے کہا ایسے پلیٹ پر کپڑا ڈال کے نیچے کنکر ہے، ہاتھ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پیسے چھوڑ گیا۔ تو سارا کا سارا مال لے کے چلے گئے اوپر صدیق رضی اللہ عنہ، اپنا مال دین کی مانا پہ خرچ کر رہے ہیں۔ تبوک کے موقع پر عثمان غنی جو ہے مال لے کر آ رہے ہیں اور 950 اونٹ لے کر آ رہے ہیں اور 50 گھوڑے لے کر آ رہے ہیں، اور عمر فاروق آدھا مال لے کر آ رہے ہیں، صدیق پورا مال لے کر حاضر ہوتے کہتے ہیں کیا لے کر آئے ہو؟ کہا سب کچھ جو تھا گھر میں سب لے کر آیا۔ گھر میں کیا چھوڑا تم نے؟ اللہ کا نام چھوڑ کر آیا، اللہ کا نام۔ انہوں نے اپنے مال کو اپنی کامیابی کا ذریعہ بنایا، اپنی کامیابی کا سورس بنا کے چھوڑا انہوں نے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت سنی، اللہ کا رسول سناتے ہوئے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ آدمی اللہ قرض دینے والا ہے؟ تو بھاگتے بھاگتے نبی کے پاس سے کہا اللہ کا رسول کیا اللہ ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے؟ کیا اللہ ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے؟ کہا ابو الدرداء اللہ ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ تو صحابی نے کہا اللہ کا رسول اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں۔ نبی نے ہاتھ آگے بڑھایا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کہا اللہ کا رسول میں آپ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے باغیچے کو اللہ کے نام پہ قرضہ دے دیا، اللہ کے نام پہ میں نے قرضہ دے دیا۔ کون؟ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ پورے باغ کو نبی کے حوالے کر کے بھاگتے بھاگتے باغ کو جاتے ہیں، اور اس باغیچے میں جھونپڑی ہے، وہ جھونپڑی میں بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، ساز و سامان بھی ہے۔ باغیچے کنارے کھڑے ہو کر کہتے کیا امت احدا اخرجی اخرجی، امت احدا نکل کر باہر آؤ باہر آؤ۔ تو کیا کیا بیوی نے؟ فخرجت منہا، جھونپڑی سے نکل کر نکلتے پورا سامان لیا، جو ہے بچوں کو گود میں لے لیا، مال لے لیا، نکل کے کنارے آ کر کہا کہ ابو الدرداء کیوں بلا رہے تھے؟ کہا میں نے اس باغیچے کو اللہ کے نام پر قرضہ دے دیا، اب ہم کو نکل کر جانا ہے۔ اتنی بات سننا تھا، بیوی نے کہا ربح بیعک یا ابا الدرداء، ابو الدرداء تم نے بہت ہی پیارا سودا کیا۔ بیوی نے یہ نہیں کہا کہ پورا خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم کو روڈ پہ لا لیے، ہم کو سڑک پہ لا لیے، رہنے کا انتظام بھی نہیں کیا، کچھ نہیں کہا۔ بیوی نے کہا تم نے بہت ہی کامیاب سودا کر رکھا ہے۔ انہوں نے اپنی باغیچے کو کامیابی کا ذریعہ بنایا، انہوں نے مال کو کامیابی کا ذریعہ بنایا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر کو آتے ہیں، چہرہ اترا نظر آتا ہے۔ بیوی نے کہا، بیوی نے ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا بات ہے، آپ جو ہے چہرہ اترا نظر آ رہا ہے، کیا آپ ہم سے ناراض ہیں؟ بیوی پوچھتی کیا ہم سے ناراض ہیں؟ کہا تم سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں، میں تم سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ کہا کیا ہماری کوئی بات بری لگی؟ کہا کیسے بری لگ سکتی ہے؟ پھر آپ کا چہرہ اترا نظر آ رہا ہے، پریشان نظر آتے ہیں۔ تو شوہر نے بیوی سے کہا دیکھو آپ کیسے شیئر کرتا ہے شوہر اپنی بیوی سے، اپنے دل کے درد کو دکھڑے کو شیئر کرتا اپنی بیوی سے کہتے ہیں ام سلیم کافی دنوں سے کافی سالوں سے میرے پاس اتنا زیادہ مال آ رہا ہے، مجھے بیٹھے بیٹھے کبھی فکر ہوتی، میں سوچتا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ قیامت میں نعمتیں دینے کے بجائے دنیا میں سب کو دے رہا، کیا ڈر لگ رہا مجھے، وہاں دینے کا یہیں دے کر کلوز کر دے رہا کیا اللہ تعالیٰ، یہیں ساری نعمتیں دے کر ہم وہاں جانے کے بعد ہم نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے کیا؟
وہاں نہیں یہاں سب کو دے رہا ہے نا, تو کبھی ڈر لگتا ہے. تو میں سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا بات اتنی سی ہے؟ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اپنے جتنے بھی رشتہ دار ہیں سب کو, غریبوں کو, مسکین سب بلاؤ. کہا سب بلا لیا, بیٹھا رہی. کہا جتنا بھی مال ہے سارا کا سارا کو تقسیم کر کے چھوڑو. بیوی مشورت دی ہے سب تقسیم کر کے چھوڑو. تو شوہر اٹھا کے پورا مال تقسیم کر چھوڑتا ہے. بیوی کہتی ہے, گھر میں نوکرانی کہتی ہے کہ روزے سے آپ لوگ افطاری تھوڑا سامان رکھ لو, افطاری کے لیے تھوڑا سامان رکھانا ہے, وہ بھی لوٹا دو, وہ بھی خرچ کر دو. تو انہوں نے اپنے مال کو اپنی کامیابی کے لیے استعمال کیا. شیخ جو مثالیں آپ ہم کو دے رہے ہیں وہ مثالوں میں تو پورا کا پورا لٹا دیا. اب ہمارے ساتھ لٹائے تو کیسا ہوتا؟ نہیں ہو سکتا. آج ہم ایسا نہیں کر سکتے. اپنا گھر جاتے تھے, ہاں ٹھیک ہے میں اللہ کے نام پہ گھر کر دیا, ایسا ہم کر سکتے؟ نو, نہیں کر سکتے ہم لوگ. اپنا بینک بیلنس پورا اللہ کے نام پہ نہیں کر سکتے ہم لوگ. پھر کیسا پورا کرنے کے لیے اسلام آپ سے نہیں کہتا ہے, پورا کا پورا اٹھا کے دینے کے لیے اسلام نہیں کہتا ہے, بلکہ نیت پہ آپ کا دار و مدار ہوا کرتا ہے. ہم جو کچھ کما رہے ہیں اس مال کو ہم لوگ کیسے ہماری کامیابی کا ذریعہ بنا سکتے ہیں, آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. پورا کا پورا مال اٹھا کر دینا آج اسلام اس کا ڈیمانڈ نہیں کرتا ہے, بلکہ جو آپ کو ملا ہے اس میں سے تھوڑا بھی کر رہے ہو نا, یعنی کرتے جاؤ. احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کے پاس وہ عمل بہت زیادہ پیارا ہے جو تھوڑا ہی کیوں نہ ہو ہمیشہ کیا جائے. تھوڑا ہی کرو لیکن کنٹینیو کرتے جاؤ, یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو مال عطا کر رکھا ہے, تو ہم ایک ذریعہ بن سکتے ہیں بھلائی کا, اچھائی کا ذریعہ ہم بن سکتے ہیں. ذریعہ صدقے جاریہ کیا ہو سکتا ہے بھائی, کہ آپ پہلے سے پلان بنا لو کہ جب کبھی کسی مسجد کی تعمیر کا اعلان ہوتا ہے, جب کبھی کسی مسجد کے لیے جگہ خریدنے کی بات ہوتی ہے, میں کم سے کم 20 روپے ڈالوں گا, میں کم سے کم 50 ڈالوں گا, میں کم سے کم 100 روپے ڈالوں گا, میں کم سے کم 500 ڈالوں گا. جیسے آپ کی کیپیسٹی ہے, جیسے آپ کی استطاعت ہے, پہلے سے پلان بنا لو. تو جب کبھی اعلان ہوگا 20 روپے اٹھا کے دوں گا انشاءاللہ میں, 50 دوں گا انشاءاللہ میں, 100 دوں گا انشاءاللہ میں, اور 500 دے گا انشاءاللہ میں. اگر یہ مائنڈ سیٹ بنا لیے نا, تو جس وقت اعلان ہوتا ہے اس وقت آپ کو دینا مشکل نہیں لگتا ہے. اگر یہ پہلے سے آپ نے مائنڈ سیٹ نہیں بنایا ہے تو جب اعلان ہوتا ہے کہاں کی مسجد ہے کی, کیسی مسجد ہے کی, دینا کی نہیں دینا کی, 500 نوٹ جیب میں ہے, اب سودا لے کر جانا ہے, وہ کرنا ہے, فیس پے کرنا ہے, دودھ لینا ہے, فلان, اتنے باتیں لے کر آتا شیطان. آپ سنت پڑھ کے باہر نکل جاتے, لیکن دینے کی توفیق نہیں ہو سکتی, دینے کی توفیق نہیں ہو سکتی. تو آپ جب کبھی آپ پہلے سے پلان بنانا کہ جب کبھی اعلان ہو, جہاں بھی اعلان ہو, جیسا بھی اعلان ہو, میں اس کے لیے اتنا اماؤنٹ, اتنا میرا بجٹ اس کے لیے رکھوں گا انشاءاللہ. اگر یہ ہے سمجھو آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اگر یہ نہیں ہے, مائنڈ میں, دل میں نہیں ہے, کشمکش, دینا کی نہیں دینا کی, دیوں کی نہیں دیوں کی, اب دیوں کی, بعد میں دیوں کی, ان کو دیوں کی, ان کو دیوں کی, شیطان تو بیٹھا ہوا ہے, وسوسے پیدا کرتا ہے. اس لیے پہلے سے ڈیسائیڈ کر لو کہ میں مدرسے کا اعلان ہو اتنا دوں گا, مسجد کا اعلان ہو اتنا دوں گا. اگر آپ پلان بنا لیں گے تو آپ کو نیکی کا یہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے, ورنہ یہ نیکی بہت مشکل ہے میرے دوست. ایسے ہم چل جاتے ہیں, مشکل ہوتی. اور دوسرا کام کیا کریں گے ہم لوگ, آپ ہر دن تو اعلان نہیں ہوتا ہے, ہر دن تو اعلان نہیں ہوتا ہے. آپ سوچنا انشاءاللہ میں ہر دن پورے دن میں 20 روپے خرچ کروں گا انشاءاللہ, 20 روپے خرچ کروں گا انشاءاللہ. خلاص آپ مائنڈ میں بٹھا لو. تو جب کبھی آپ دن بھر کہیں سے
से गुजरते ना, कोई भी आदमी मांगने के लिए हाथ बढ़ाया तो आपको देने में जरा भी मुश्किल महसूस नहीं होती, बराबर 5, 10, 20 उठा के आप दे देते, आपका कोटा क्लोज। आज का मैंने कोटा कंप्लीट कर लिया, ये माइंड में आ जाना। रोजाना 20 रुपए, रोजाना 10 रुपए, रोजाना 25 रुपए, रोजाना 50 रुपए का आप डाल लो। शेख, ये आजकल जो है फिरते जो है, अब हम यानी जेब में चिल्लर तो नहीं मिल रहा है, आजकल चिल्लर तो नहीं मिल रहा है हमारे पास, क्या करना? तो फिर ठीक है, आप एक काम कर, घर में सदका बॉक्स रखो घर में, और रोज रात में जो है उसमें जो है डालते रहो। रोजाना 20 रुपए डालते जाओ, और एक साथ हो गया तो आप देखो कि भाई हम मोहल्ले में हमारे पास कोई मिस्किन है तो उसको उठा के दे दो। आपके घर में काम करने वाले नौकर, उसको उठा के सदका दे दो। मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, वो आपको सवाब से महरूम नहीं करने वाली है। जो भी है आप घर में काम करने वाली है, उसको उठा के दे दो। अगर मैं दे दूंगा तो पता नहीं क्या खाते क्या नहीं करते कि उन लोग, ठीक है सौदा दिला दो उसको। अगर आपको डाउट आ रहा है, अगर आपको मुश्किल हो रही है, सौदा उसको दिला दो। आपका दुकान है, आपकी दुकान डब्बा रखो, 10, 20 डालते जाओ उसमें, और पूरा महीना हुआ 300 रुपए हो गए, उसमें 300 उठा के आपके दुकान में काम करने वाला उसको दे दो, या रास्ते में जो भी आपको जो है समझते हैं कि भाई मिस्किन, उसको दे दो। 300 रुपए हो गए, मस्जिद के सदका बॉक्स में लाके डाल दो। कुछ भी करो मेरे दोस्त। आपका बच्चा स्कूल को जा रहा है, स्कूल में काम करने वाली आया जो है मिस्किन होती, उसको उठा के दे दो। प्लान बनाओ, अगर प्लान बनाओगे ना तो ही ये काम हो सकते, अदरवाइज सिर्फ आप तजब्बुत में रह जाओगे। गाड़ी आपकी सिग्नल पे ठहरी हुई है, उन्हें आके मंगरा देना नहीं देना, वो ग्रीन होता निकल जाते खलास। पहले से प्लान है तो आपका कोटा 30 रुपए में दे दिया सुबह में, अब फिर कोई आया मांगने, आपको गम करने की जरूरत नहीं, मेरा कोटा था मैंने कर दिया खलास। मनाल भी नहीं होना, तो दिन मनाल भी नहीं होना कि मैंने दिया, मनाल भी नहीं होना। भाई मेरा था 20 का प्लान, मैंने दे दिया एक को, अब जो भी मांगने वाले आ रहे मैं नहीं दिया, कोई मनाल की बात नहीं, क्यों? मेरा जो टारगेट था अचीव होगा। ये आज के जमाने में करने की जरूरत है, तभी चलकर हमारे काम आसान होते मेरे दोस्त। अल्लाह ताला बहुत जो है यानी ये देखो दोस्त, आदमी यानी जो भी वो हासिल कर रहा है ना, पूरा इस्लाम डिमांड नहीं करता हमसे, नहीं करता, थोड़ा। इसीलिए 100 रुपए में से 2.5 रुपए निकालो, बोला अल्लाह ताला ज़कात 100 कहाँ 2.5 कहाँ, सिर्फ 2.5 रुपए का डिमांड किया अल्लाह ताला हमसे। तो आज हम लोग यानी आखिरत बनाने के बजाय हम अपने माल को ब्रांड में खर्च करना चाहते हैं। घड़ी हमारी ब्रांड की, एप्पल फोन हमारा ब्रांड का, घर हमारा ब्रांड का, घर में जो सामान एसी है, सोफे है, फ्रिज है, वो है ये ब्रांड के, गाड़ी ब्रांड की, कपड़े ब्रांड के, जब जूते ब्रांड के। भाई जूता, ऐसा जूता पहनता हूं मैं 11,000 से इसकी कीमत स्टार्ट होती, बहुत फख्र से बोलता हूं, ठीक है भाई मेरे को। इस्लाम आपको ब्रांड पहनने से मना नहीं करता। ब्रांड की घड़ी पहन रहे हो, बिल्कुल पहनो। ब्रांड के जूते पहन रहे हो, बिल्कुल पहनो। ब्रांड की गाड़ी यूज करो, बिल्कुल यूज करो। लेकिन ब्रांड जैसे मेंटेन कर रहे हो ना, वैसे दीन के मामले में भी दिल आपका बड़ा होना चाहिए। ब्रांड आपकी घड़ी कम से कम लाख रुपए की है, हाँ, आपके जूते 10-10 हजार के जूते हैं, आपकी गाड़ी जो है 55 लाख की बजाय 60 लाख की गाड़ी है। और जब 60 लाख की गाड़ी आपके पास है, समझा आप घर में काम करने वाली बेचारी बोलती कि जरा बुखार है 100 रुपए दो, मैं जरा दवा लेकर आता हूं, तो आपका दिल वहां मचलता, दिल, और उस बोलो शाम में देते बोलो 100 रुपए उसने मांगा है, 100 रुपए उसने मांगा है, तो आपका ब्रांड जो है ना वो यहां आके फेल हो रहा है। ये प्रॉब्लम है। आपके घर में काम करने वाली, आपका ड्राइवर अगर वो घर को जा रहा है, आप डील करके घर को आ रहे हो और अच्छा नफा लेकर घर को आ रहे हो, तो कभी अपने ड्राइवर घर को जाते आते बिरयानी का उसको पैकेट दिला दो, जाओ तुम खा लो, दिल होना चाहिए।
دیکھ کے بولتا نہیں اس ڈرائیور کو تم جا کور سلا، نہیں بولتا بندہ. پرابلم یہاں تھا میرے دوست، ایک 200 روپے خرچ کر کے سیٹ سلا لو، نہیں بولتا ہے بندہ. گاڑی آواز آ رہی ہے اور جو ہے پورے اس کو سروسنگ کی ضرورت ہے، یہ دیکھتا ہے بندہ جو کہ کار اس کی 55 لاکھ کی 60 لاکھ کی کار ہے، روزانہ فارم ہاؤس کو جا کے بکرے کھا کے گھر کو آتا ہے، دوستوں کھلاتا ہے، لیکن ڈرائیور کی گاڑی کو سروس کرنے کے لیے 30 روپے دیتا نہیں اس کو. پرابلم یہاں آتا ہے دوست. یعنی آج ہمارے مائنڈ سیٹ کو بدلنے کی ضرورت ہے میرے دوست، آج ہماری سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اسلام برانڈ کو منع نہیں کرتا. پھر دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، آپ شاہی انداز کا کھانا کھا رہے ہیں، آپ اسلام منع نہیں کرتا، لیکن جہاں آپ دنیا میں برانڈ آپ یوز کر رہے ہیں، دین میں بھی آپ کا برانڈ ہونا. آپ کے بچوں کو پڑھانے والے مول صاحب آ رہے ہیں اور آپ کے 2 بچے ہیں اور دونوں بچوں کو ملا کے مول صاحب 2000 بول دیے تو کیا بھائی اتنا زیادہ مانگ رہے مول صاحب؟ واو، آپ کا برانڈ آ کے یہاں پر ٹکرا رہا ہے. 2000 بوجھل ہو گئے بھئی. آپ 2000 دے رہے تو کیا دے رہے ہیں آپ؟ ایک بچے کو 30 روپے دے رہے ہیں آپ، 2 بچے کو 60 روپے دے رہے ہیں آپ، اور ایک بچے کو آپ چلر 30 روپے تو بچہ نہیں لیتا آپ کا، 50-100 سے کم آپ کا بیٹا نہیں لیتا، لیکن بیچارہ 1 گھنٹہ آپ کے بچے کو پڑھا رہا ہے اور آپ اس کو 30 روپے دینے میں پیچھے ہٹ رہے ہو. پرابلم ہے کہ آپ کا برانڈ آپ کو یہاں پر زیب نہیں دیتا، آپ کا برانڈ آپ کو زیب نہیں دیتا. تو دین کا معاملہ آتا ہے اور خیر کا معاملہ آتا ہے، صدقے و خیرات کا مسئلہ آتا ہے، دین کو اوپر لانے کا مسئلہ آتا ہے. وہاں پر اگر آپ یعنی کٹنگ کر رہے ہیں تو پرابلم ہے یار، آپ کا برانڈ پرابلم ہے. تو آج شادیوں میں خرچ کر رہے ہیں ہم لوگ. افسوس تو سب لوگ دوسروں کی شادی پہ کرتے ہیں ہم لوگ. ہاں، اور کیا ضرورت تھی اتنا خرچ کرنے کی، وہ کیا ضرورت تھی، دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، سب دوسروں کی شادی پہ ہمارا تبصرہ ہوتا ہے، دوسروں کی ولی میں ہمارا تبصرہ ہوتا ہے. لیکن بات اپنی آتی ہے تو ایک شادی ہے بھائی، کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. ہاں، ہم وہاں کھا کے یہاں کھا کے ہم کھا کے ہے، سمجھا، ہم جہاں کھا کے اس سے اچھی شادی ہمارے پاس ہونا چاہیے. یہ وہاں پر مائنڈ سیٹ اس کا لے کر آتا ہے. دنیا کے معاملے میں بہت کمپیئر کرتے ہیں ہم لوگ. تو اسلام ہمیں مہنگے کپڑے، مہنگے جوتے، صحابہ نے پوچھا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اس حدیث کے پس منظر میں اللہ کے رسول تکبر نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ اچھے کپڑے پہننا چاہتے ہیں، اچھے جوتے پہننا چاہتے ہیں اور اچھی سواری استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو اچھے کپڑے، اچھے جوتے، اچھے سواری استعمال کرنا کیا تکبر ہے؟ نہیں، تکبر اس کو نہیں کہتے ہیں. تکبر اس کو نہیں کہتے ہیں. تم اچھے جوتے پہنتے ہو، اچھے کپڑے پہنتے ہو، اچھی سواری استعمال کرتے ہو تو یہ غلط نہیں، بلکہ اگر ہے حیثیت تو اچھا کرو. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تم اچھے کوٹ پہنتے ہو، اچھے دکھو، بس اللہ پسند ہے، کرو. لیکن تکبر کس کو کہتے ہیں؟ بطر الحق و غمط الناس. تمہارے سامنے حق بات آتی ہے، تم انکار کر دیتے ہو. حق بات آتی ہے، انکار کر دیتے ہو. کیسا حق بات؟ کیا انکار کیا؟ میرا چھوٹا بھائی وہاں دوست کو مارا اس نے، اور میرا چھوٹا بھائی وہاں پر غلط تھا، لیکن میں اپنے بھائی کو غلط ماننے تیار نہیں ہوں. یہ ہے تکبر. میرے بھائی نے ظلم کیا لیکن میں نہیں مانتا ہوں. میری ماں نے ظلم کیا، میں نہیں مانتا ہوں. میرے والد صاحب نے غلط کہا، میں نہیں مانتا ہوں. اگر میں صحیح بات کو ایکسپٹ نہیں کرتا، یہ ہے تکبر، یہ ہے غرور. وغمط الناس، دوسروں کو حقیر، او آٹو والے، او بنڈی والے، ہاں وہ ڈبے والے، او پان ڈبے والے ہو. دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ ہے تکبر، اللہ کے رسول نے کہا. تو آج ہم لوگ اگر ہم دین کے لیے اپنا حصہ نکال کے رکھتے ہیں، تھوڑا 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 تھوڑا، یہی بہت کچھ مان رکھتا. دوست کتنا دے رہے ہیں اللہ وہ نہیں دیکھتا، کیسے دے رہے ہیں وہ دیکھتا ہے. کیسے دے
تیرے آپ کو اللہ دیکھنے والا ہے. جنگ تبوک کے موقع پر عثمان غنی 950 اونٹ لے کر آئے, 50 گھوڑے لے کر آئے, اور جو ہے ابو صدیق پورا مال لے کر آئے, عثمان عمر فاروق آدھا لے کر آئے, عبدالرحمن عوف یہ 200 جو ہے اوقیہ چاندی لا کے لے کے آئے. ایک صحابی نے دیکھا اللہ ان کو بہت مال سے نوازا, یہ لوگ آگے بڑھ بڑھ کے خرچ کر رہے ہیں, بٹ میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. صحابی سوچ رہے میں کچھ نہیں کر سکتا, میرے پاس مال نہیں ہے. تو سوچ رہے, انہوں نے سوچا میں جاؤں گا, یہودی کے پاس گئے, جا کر کہا کہ میں رات میں آپ کے باغیچے میں کام کرنا چاہتا ہوں. کہا دبلے پتلے تم کیا کام کر سکتے ہو؟ کہا نہیں, میں تمہارے کھجور کے جھاڑوں کو پانی پلاؤں گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ پلاؤ. تو رات بھر کھجور کے جھاڑوں کو پانی پلاتے ہیں, اور پلانے کے بعد صبح سویرے وہ یہودی مٹھی بھر کھجور دیتا ہے صحابی کو, اور یہ صحابی نبی کے پاس لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول بس اتنا ہی میرے پاس ہے, بس اتنا ہی میرے پاس ہے اللہ کا رسول. تو اللہ کا رسول نے اس مال کو لیا, اور تبوک کے موقع پر جب مال لوگوں نے لا کے جمع کیا تھا, اس پر برکت کے طور پر مال کو اوپر چھڑکا, کہا یہ اصل مال ہے, یہ اصل مال ہے. دل دوست کس نیت سے آپ دیتے ہیں؟ کیا آپ کے اندر تڑپ ہے؟ کیا فیلنگز کیا ہے آپ کے؟ فیلنگز آپ کے بس اللہ قبول ہو جانا, اللہ تو راضی ہو جانا. اللہ جو آپ دے رہے ہو نا دوست, بس اللہ راضی ہو جانا, وہ راضی ہو جانا. واٹس ایپ پہ فوٹو لانا, انسٹاگرام پہ فوٹو لانا, فیس بک پہ فوٹو لانا, وہ بنا کے ڈالنا, یہ بنا کے ڈالنا, دوست چھوڑو اس کو, بس ان راضی ہو جانا. اس لیے میں دے رہا ہوں, اس لیے میں دے رہا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا بنی اسرائیل کے زمانے میں آدمی تھا, اس نے سوچا میں اللہ کے راہ میں خرچ کروں گا. تو اس نے کیا کیا؟ مال لے لیا, رات کے اندھیرے میں گیا, ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی مسکین کو ملے تو میں دے دوں گا. اور راستے میں ایک عورت نظر آئی, سمجھا اس نے مسکین ہوگی, اس کے ہاتھ میں جو ہے مال دے کر چلا گیا. اور صبح سویرے لوگوں میں بات پھیل گئی کہ بھئی ایک بدکار عورت کو رات میں کسی نے صدقہ کا مال دے کر گیا ہے. اس نے سنا تو دل بے چین ہو گیا ہے, اللہ بس میں مال تیرے اچھے بندے کو دینا چاہتا تھا, لیکن یہ میرا مال ایک بدکار عورت کے ہاتھ میں چلا گیا, کیا کروں اللہ؟ کہا نہیں پھر میں کروں گا. دوسرے دن پھر مان لیا, پھر اندھیرے میں جانا ہے تاکہ لوگ مجھے کرتے ہوئے نہ دیکھیں, تاکہ لوگ صدقہ کرتے مجھے نہ دیکھیں. اندھیرے میں جا کر پھر ایک آدمی کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے, یہ سمجھا کہ مسکین ہوگا, اور صبح سویرے بات پھیل جاتی ہے کہ ایک چور کو کسی نے صدقہ دے کر چلا گیا. پریشان ہوتا ہے بندہ, ہے اللہ پہلے دن میں خرچ کیا تو بدکار عورت کے ہاتھ میں گیا مال, دوسرے دن میں خرچ کیا تو چور کے ہاتھ میں چلا گیا مال, پھر تیسرے دن مال لے کر نکلتا ہے اور رات میں جا کر کسی آدمی کے حوالے کر دیتا, یہ سمجھ کر مسکین ہوگا. وہ مالدار آدمی تھا, صبح سویرے پھر بات عام ہو جاتی ہے کہ کسی نے مالدار صدقے کا مال دیا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. تو اللہ اس بندے کو سلا دیتا ہے اور اس کو خواب بتاتا ہے کہ بندے تیرا مال ضائع نہیں گیا, تو نے پہلے کو خرچ پہلے کو دیا نا, وہ بدکار عورت تھی, اللہ نے بدکار عورت کے ہاتھ میں مال دے دیا, اس دن وہ بدکاری کرنے سے بچ گئی, اس دن وہ بدکاری کرنے سے بچ گئی, گھر کو چلے گئی, تمہارا مال اس کو گناہ سے بچا لیا. دوسرا دن چور چوری کرنے جا رہا تھا, لیکن جب تمہارا مال اس کو ملا تو چوری کرنے سے چھوڑ کر گھر کو چلایا, چوری کرنے سے بچ گیا. اور جس مالدار کو تیرا مال ملا, وہ مالدار کو شرم آئی کہ کیسے کیسے لوگ ہیں دنیا میں رات میں چھپ چھپ کر صدقہ کرنے والے ہیں, اور میں کبھی کرتا ہی نہیں ہوں صدقہ. تو اس نے بھی صدقہ کرنا شروع کر دیا. تو نیت جتنی ہماری اللہ تو راضی ہو جائے, میں بھائی کو دے رہا ہوں اللہ تو راضی ہو جائے, بہن کو دے رہا ہوں اللہ تو راضی ہو جائے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں دور دور کے لوگوں کو دیتے, بہن غریب رہتی بیچاری بھٹکے دے دیتے ہم لوگ, بھائی آٹو چلاتا, انہیں بڑی اسمی کاروں میں پھرتا رہتا, بھائی آٹو چلاتا, لیکن جب تک بھائی آ کے مانگتا نہیں تب تک بندہ دیتا نہیں. وہ بھائی بھی خوددار ہے, لیکن نہیں آتا ہے, انہیں سمجھتا کہ ہاں میرا بھائی
میرا بھائی نہیں مانتا کہ مجھے دوست سوسائٹی میں اس فیلنگ سب کے بالکل مطلب ایسے ہیں، کچھ کہنا مشکل ہے دوست. ہم انشاءاللہ ایسے نہیں بنیں گے. انشاءاللہ ہمارا مال خیر کا ملے گا. انشاءاللہ ہم جو خرچ کر رہے ہیں ہماری دنیا آخرت بنے گی انشاءاللہ. اور اسلام وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. بندے آخرت میں بھی تمہارا مال کام آنے والا ہے، دنیا میں تمہارا مال کام آنے والا ہے، دونوں جگہ بھی تمہارا مال کام آنا چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اے اللہ زندگی میں اچھی ہونا چاہیے، دعا مانگنا ہے، بالکل اچھی زندگی گزارنا چاہیے، اچھا کھاؤ اچھا پیو، لیکن وفی الآخرۃ حسنہ. اے اللہ وہاں بھی ہمارے اچھے ہونا. تو یہ اچھائی کے ساتھ ساتھ اچھے کام بھی کرتے رہو، تھوڑا تھوڑا کرتے رہو دوست، تھوڑا تھوڑا کرتے رہو. گھر میں ماں، گھر میں بیوی نے تہاری بنا دی، تھوڑا پاکٹ بن لو اور سوچو کہ کس کو میں دے سکتا ہوں، دے دو جا کے. بریانی بنی، تھوڑا پاکٹ، ایسے پاکٹ لا کے رکھو گھر میں، ہاٹ پاکٹ ہوتے ہیں آج کل، لا کے رکھو. دیکھو آن دا اسپاٹ سوچو گے تو نہیں ہوگا، نہیں کر سکتے نہیں کام. آن دا اسپاٹ سوچو گے تو نہیں ہو سکتا. پہلے سے سوچنا میں انشاءاللہ میرے بیوی جو پکاتے ہیں اس میں خرچ کروں گا، انشاءاللہ میں جا کے ہاٹ پاکٹ لے کر آ رہا ہوں، میں لا گھر میں رکھ رہا ہوں. اس کے بعد آپ کو کرنے کا من کرتا ہے، ایسے نہیں کرتا دوست. اس کے لیے تیاری کرنا پڑتا، پلان بنانا پڑتا، اس کے لیے جو مطلب بیسک اس کے ریکارڈ وہ پورا کرنا، تو نیکی کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. بس اللہ سے دعا ہے باری تعالیٰ تو ہم تمام کو کہنے سے بڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرما، ہم تمام کو تیرے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما. تو خوش ہو جائے باری تعالیٰ، بس دل میں یہی خواہش لے کر تمنا لے کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے کاموں سے ریاکاری کو دور کر دے، ہمارے نیکیوں سے ریاکاری کو دور کر دے، ہمارے صدقہ و خیرات سے ریاکاری کو دور کر دے. باری تعالیٰ ہمیں سب کو نوازنے والا بننے کی توفیق عطا فرما. میرے مال سے میری بہن محروم نہیں ہونا، میرے مال سے میرا بھائی محروم نہیں ہونا، میرے مال سے میرے بھتیجے محروم نہیں ہونا، میرے مال سے میرے بھانجے محروم نہیں ہونا، میرے مال سے میرا ڈرائیور محروم نہیں ہونا، میرے مال سے میرا کام کرنے والا محروم نہیں ہونا، میرے مال سے میرے دوست احباب محروم نہیں ہونا. میرے مال سے ہر ایک کو فائدہ ہونا، ہر ایک کو اس مال کا کچھ حصہ اس کو پہنچنا. باری تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کو اپنے دل میں، جان میں اس کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرما، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرما. جن کے ماں باپ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو ماں باپ اپنے بچوں کے تعلق سے پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو قرض میں پھنسے ہوئے ہیں باری تعالیٰ قرض سے نکلنے کی توفیق عطا فرما. جو لوگ اپنی بیٹیوں کے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں باری تعالیٰ نیک اور صالح وہ لڑکا عطا فرما. جو لوگ نیک اور صالحہ بہو ڈھونڈ رہے ہیں ان کو نیک اور صالحہ بہو عطا فرما. باری تعالیٰ جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں بہتر کاروبار لگا دے، جو گھر خریدنا چاہتے ہیں اچھا گھر ان کو دلا دے، جو گاڑی خریدنا چاہتے ہیں ان کو اچھی گاڑی دلا دے. باری تعالیٰ ایک مسلمان بندے کی سچی نیت کو پوری فرما، اس کی خواہشات جائز خواہشات کو مکمل فرما، اور ہر آنے والی بلاؤں سے محفوظ رکھنا، بیماری سے محفوظ رکھنا، دواخانوں سے محفوظ رکھنا، کورٹ کچہری سے محفوظ رکھنا، ہر آفت سے بلا سے محفوظ رکھنا. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.